بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہوا میں پرواز کر گئے، یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ پیارے ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سید جمال شاہ مجرد انتہائی مشہور درویش تھے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان سے فیض یاب ہوتی تھی۔ سید جمال شاہ مجرد کا معمول تھا کہ ایک کڑھائی جس میں تیل ابل رہا ہوتا تھا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس ابلتے ہوئے تیل سے اپنے ہاتھ اور بازو دھویا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ رفقا کے ہمراہ سید جمال شاہ مجرد کے پاس آئے۔ سید جمال شاہ مجرد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ سچے اللہ کے ولی ہیں تو اس ابلتے تیل کی کڑھائی میں کود کر دکھائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابلتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں چھلانگ لگا دی اور اس میں یوں رقص کرنے لگے جیسے ٹھنڈے پانی میں رقص کر رہے ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح سلامت اس تیل کی کڑھائی سے باہر نکل آئے۔ سید جمال شاہ مجرد فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ پیارے ناظرین، یہ ہے مرد درویش حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اصل نام سید محمد عثمان تھا، جبکہ لال شہباز قلندر سیف اللسان قلندر شمس الدین مہدی اور مخدوم آپ کے مختلف القابات تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفید لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جمعۃ المبارک کے روز مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے خطیب نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سرخ رنگ بہت پسند تھا، چنانچہ اسی دن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سرخ رنگ اختیار کر لیا۔ آپ نے سرخ رنگ کا لباس پہننا شروع کر دیا، ٹوپی بھی سرخ رنگ کی لینا شروع کر دی اور ہر چیز میں سرخ رنگ ہی کو فوقیت دینے لگے۔ اس حوالے سے ایک روایت اور بھی بیان کی جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہے تھے، ان پتھروں کو ہوا میں اچھالتے تھے، پھر اپنے کرتے کا دامن پھیلا کر ان کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بے ساختہ کہا، حضرت آپ پتھروں سے کھیل رہے ہیں، آپ جیسے اللہ والوں کو تو ہیرے جواہرات اور لالوں سے کھیلنا چاہیے۔ آپ نے جیسے ہی اس شخص کی بات سنی آپ نے فوری طور پر اسے کہا، تجھے کس نے کہا ہے کہ یہ پتھر ہیں؟ یہ کہتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کرتے کا دامن چھوڑ دیا۔ رب کریم و عظیم اور قادر قدیر کی قدرت دیکھیے کہ وہ تمام پتھر جو کرتے کے دامن میں تھے ہیرے جواہرات اور لال بن کر زمین پر گرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں طرف اس کی چمک دمک سے سرخ روشنی بکھر گئی۔ یہ کرامت لوگوں تک پہنچی تو آپ کو انہوں نے حضرت عثمان لال کہنا شروع کر دیا۔ پیارے ناظرین، کچھ لوگ آپ کو لال کپڑوں کی وجہ سے عثمان لال کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف تذکرہ نگاروں نے آپ کو لال کی بجائے لال شہباز قلندر لکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ لال شہباز قلندر نہیں جانے جاتے تھے۔ تذکرۃ النساب، مراج الورع اور میرات الکنین میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مرید کرنے پر آپ کو شہباز کا لقب دیا تھا، جبکہ لب تاریخ سندھ کے مؤلف خدا داد خان کی تحقیق کے مطابق آپ کو لال شہباز کا لقب آپ کے مرشد حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا۔ ان سے آپ سن شعور کو پہنچنے کے بعد بیعت ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی آنکھیں شہباز کی طرح چمکدار تھی، اس لیے آپ کے
پیر و مرشد آپ کو ہمیشہ شہباز یا شہباز کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ دوسری کرامات بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شہباز کہا گیا۔ ایک دفعہ آپ اپنے ہم عصروں اولیاء کرام جن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے ہمراہ کسی مقام کی جانب جا رہے تھے، یکایک آپ ٹھہر گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا، حضرت کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی الہام کیا گیا ہے کہ میرا ایک مرشد تکلیف میں ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ مرید کہاں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا وہ مرید یہاں سے 5000 میل کی مسافت پر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، آپ اس کی کیسے مدد کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اس طرح یکایک آپ نے یوں جست لگائی جیسا کہ ہوا میں پرواز کر رہے ہوں۔ یہ کہتے ہی ایک غبار سا پیدا ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے آپ اپنے ہم عصروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک اور روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے ہم عصروں نے پوچھا کہ آپ کہاں جانے لگے ہیں؟ فرمایا کہ میرا ایک عقیدت مند مشکل میں ہے، ناکردہ گناہوں پر پھانسی دی جانے والی ہے اور مجھے وہاں پہنچ کر اسے بچانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ہوا میں جست لگائی اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ اپنے مرید کے ہمراہ واپس تشریف لائے تو تینوں ہم عصروں کی زبان سے بے ساختہ نکلا، عثمان جی آپ تو شہباز ہیں، شہباز۔ اور یوں یہ لقب زبان زد عام ہوتے ہوتے شہباز بن گیا اور آپ کے نام کا حصہ مشہور ہو گیا۔ اس لیے آپ کو حضرت سخی لال شہباز قلندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔